وہ ایک شادی میں جادوگر آیا تھا، تو وہ جو دولہا تھا اس کے پیچھے ایسا طبقہ، تو اس سے پیسے گرنے لگے لوگ پیسے جمع کرنے لگے، پھر کہنے لگا تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کوئی کمال ہے، تو لکڑی لے کر کے اس کو ایسا ایسا کیا، بکری کے بچے نکل آئے اور بھیڑ کے بچے پیں پیں پیں، ٹول میدان ڈاکٹر کو ڈولنا اور دالا عالم بجودار سے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیکھا گیا تو سب چھلکے تھے اور گوبر کے ٹکڑے تھے، کوئی حقیقت نہیں تھی، کئی قسم کے تھے۔ بہت بڑے بڑے جادوگر دنیا میں ہوئے ہیں، اور ایک جادوگر ایسا بھی تھا جو ہوا میں اڑتا تھا۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے کہا یار جی بڑی تکلیف پیش آ گئی، کہا کیا ہے؟ کہا ایک جوگی اوپر جاتا ہے، کہا کدھر ہے؟ کہا وہ اڑ رہا ہے، آپ کے خانقاہ کے اوپر اڑ رہا ہے۔ حضرت صاحب نے اپنے جوتے کو کہا کہ جاؤ پٹاخ کے نیچے لاؤ، جوتا ٹاس اوپر گیا، ٹاس ٹاس ٹاس، سر بجے سٹ سٹ، کہتے ہیں وہ۔ حضرت نے کہا ہاتھ پیروں سے پکڑ کے باہر پھینک دو، بے ادب گستاخ، میرے مدرسے اور خانقاہ کے اوپر پرواز کر۔ حضرت نے کہا آپ میری زندگی میں ہندوستان میں کوئی جوگی ہوا میں نہیں جائے۔ شیخ ابو سعید گازرونی بہت بڑے کامل و اکمل ولی اللہ گزرے ہیں، شیخ ابو سعید گازرونی، گازرن جگہ ہے وہاں کے رہنے والے۔ ان کے پاس بادشاہ آیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جوگی غلط مذہب کے ماننے والے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، آپ لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو اڑا کے دکھا دیں۔ شیخ ابو سعید نے بہت سمجھایا، یہ فضول پھیر ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ دکھانا پڑے گا ورنہ میں بھی ہندو ہوتا ہوں۔ جب شیخ بہت تنگ آ گئے تو کمرے سے باہر نکلے میدان میں آسمان کی طرف منہ کیا اور کہنے لگے خدایا تیری سچائی اور تیرے دین کی حقانیت اس پر بالکل موقوف نہیں، میرا ایمان ہے، بادشاہ بہت بے وقوف ہے، مسلمانوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، مجھے بھی اڑنے کی صلاحیت دے دے۔ بس یہ کہنا تھا، حضرت ہوا میں اڑ گئے۔ اب جب حضرت ہوا میں اڑ گئے تو جوگی نہیں اڑ سکتا تھا، جب حضرت نیچے اتر آئے تو جوگی نے کہا کلمہ پڑھا لے۔ حضرت نے پوچھا، اس نے کہا حق کے سامنے باطل مؤثر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے اس فن کا مظاہرہ نہیں کیا تھا تو ہم کر رہے تھے، جب آپ اڑ گئے اور پھر میں نے کوشش کی تو میرے کندھے منجمد ہو گئے، نہیں اڑ سکتے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ تو سحر یا جادو کسی کو ایذا پہنچانے کے لیے حرام ناجائز ہے، نفس اس کا ارتکاب مکروہ یا ناپسندیدہ ہے، اور سحر اور جادو کافر کے کفر کے مقابلے کے لیے اور ان کے داؤ پیچ سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہماری کتابوں میں نے جزیہ نہیں دیکھا۔ جتنا دین، فقہ، حدیث، تفسیر میں نے مطالعہ کیا، مجھے حنفی مذہب کی رہنمائی اب تک نہیں ملی۔ امام راضی نے اس آیت کے نیچے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کافر کے کفر کے مقابلے کے لیے سحر کا سیکھنا واجبات ہے۔ میں نے پہلے معذرت کی کہ ہماری کتابوں میں مجھے جزیہ نہیں ملا، اگر کسی مفتی فقی کو کسی کتاب میں بھی اس کے قریب کوئی جزیہ نظر سے گزرا، اخبرونی اقل لکم من الشاکرین، مجھے بھی آگاہ کرو۔ لیکن فخر رازی حنفیت سے واقف ہے، اور سخت متاثر ہے ابتدائی تفسیر میں امام اعظم، بہت زیادہ متاثر ہے، بے انتہا نقول پیش کرتے امام اعظم کے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ ائمہ اربعہ میں واحد امام ہے جن کے مذہب میں کافر کے کفر کے مقابلے کے لیے تعلم سحر من الواجبات ہے، والعہدۃ